علی بھائی، آپ نے پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں مزید اکیڈمیز کیوں نہیں بنائی ہیں اور نہ کوئی مسجد بنائی ہے؟ صرف ایک ہی اکیڈمی پر کیوں اکتفا کر لیا؟ اس لیے کہ اس طرح کی چیزوں سے پھر فرقے بن جاتے ہیں. اگر آپ یہ کام کرنا شروع کر دیں گے تو فرقہ واریت والا معاملہ ہو جائے گا. اگر آپ مساجد بنانا شروع کر دیں گے تو مساجد کا تو مطلب ہے فرقہ، کیونکہ مسجد آپ کو پتہ ہے آپ کے ملک میں مسجد رجسٹر کرانی ہو تو فرقے کا نام لکھوانا پڑتا ہے. یہ ہماری اکیڈمی جب رجسٹر ہو رہی تھی ہمیں مصیبت پڑ گئی. وہ کہتا ہے فرقہ بولیں، تو ہمارے بھائی کہتے تھے آپ لکھیں مسلمان. وہ کہتے ہیں یہ کون سا فرقہ ہوتا ہے؟ یہ پاکستان جو اسلام کا قلعہ ہے وہاں یہ حالت ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کون سا ہوتا ہے، خالی بھی کوئی مسلمان ہو سکتا ہے. یہ ہماری یعنی آپ دیکھ لیں کس پستی میں ہم لوگ گر چکے ہیں. آپ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ اپنے آپ کو کہیں، لوگ کہیں گے ہاں یہ تو ہوتا ہے. آکے مسلمان وہ کہتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے. تو بال ہم نے ضد کروا کے اسی کے نام کے اوپر رجسٹر کروائی تھی. پھر مسجد کی تو ضرورت نہیں ہے. مسجد کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جس نے مسجد کے ذریعے چندہ کمانا ہوتا ہے یا جس کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ فلاں کے پیچھے میری نماز نہیں ہوتی. ہماری تو اتنی مسجدیں آپ دیکھ لیں، پورے شہر میں مساجد ہی ہیں. بریلویوں کی مسجد آ جائیں ادھر نماز پڑھ لیتے ہیں، دیوبندیوں کی آ جائیں وہاں پڑھ لیتے ہیں، اہل حدیث کی آ جائیں وہاں پڑھ لیتے ہیں. میں تو ایک خاص مسجد میں نماز بھی نہیں پڑھتا، پھر آ کے پڑھتا ہوں، جہاں موقع مل جائے پڑھ لیتے ہیں. تو آپ لوگ تو شاید ادھر تک رہتے ہیں، میں تو شیعہ کی امام گاہ میں بھی چلا جاتا ہوں نماز پڑھنے کے لیے. ٹھیک ہو. تو اس لیے یہ مساجد والا مسئلہ ان لوگوں کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے جو لوگ چندے اکٹھا کرنا چاہتے ہیں یا اور ان کی چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں. ہمارے ساتھ بھی اکیڈمیز بھی بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ ہمارا سارے کا سارا دعوت کا کام الیکٹرانک دعوت ہے، ای دعوت ہے، سوشل میڈیا پہ ہے. اس کے لیے اکیڈمی فزیکلی ایک جگہ میں نے آپ کو بتایا یہ اکیڈمی بھی نہیں ہے. یہ صرف ہفتے میں ایک دن صبح 11 سے لے کے مغرب تک اتوار کے دن کھلتی ہے. یہ ایک ہماری آپ سمجھ لیں اسٹوڈیو ریکارڈنگ کی ایک جگہ ہے. باقی یہاں پہ جتنے 100 کے قریب لوگ آ جاتے ہیں وہ تو چلے فزیکلی سامنے ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ مجھے تو بڑا عجیب لگتا ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی یہ علماء کس طرح اکیلے کیمرے کے آگے بیٹھ کے ریکارڈنگ کرا رہے ہوتے ہیں. یہ تو پوری ایکٹنگ ہی لگتی ہے. اور پھر ریکارڈنگ میرے خلاف کروا رہے ہوتے ہیں اور کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، اس کو تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کیوں ویڈیو چڑھاتا رہتا ہے. اور خود اپنا حال یہ ہے کہ اکیلے بیٹھ کے میرے خلاف ویڈیو چڑھا رہے ہوتے ہیں. وہ اپنے جاننے کی حالت یہ ہوتی ہے. اگلے دن ایک بندے نے ایک ویڈیو چڑھائی ہوئی، عرب سے ہی کوئی تھا، کوئی پاکستانی تھا یا کوئی انڈین تھا. وہ کہنے لگا جی انجینئر محمد مرزا کی تو یہ اوقات ہے، اس سے کوئی امام مسجد دنیا میں کسی مسجد میں نہ رکھے. اور وہ بتا بالکل ٹھیک کہا اس نے. اللہ کے فضل سے یہی اسی اوقات میں ہی ہم رہنا چاہتے ہیں. تو اگر جس کی اوقات آپ کی نظر میں آپ کی اس کی نوٹوریس بات بیان کر رہے ہیں تو پھر تو آپ کو اس سے ٹینشن نہیں لینی چاہیے. جس کی یہ بھی اوقات نہیں ہے تو یہ آپ کی پوری دنیا کے سارے علماء مل کے ایک بندے کے خلاف کلپ کیوں چڑھا رہے ہیں جس کی اوقات یہ ہے. تو آپ کو صرف مسجد کی امامت ملی ہوئی ہے، جو پیچھے آپ کے کھڑے ہیں نا وہ سارے انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس ہی ہیں. تو انجینئر صاحب کو آگے آگے کھڑے ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں جی؟ وہ کہتے ہیں کنگ میکر ہونا چاہیے بندے کو، خود کنگ بننے کی ضرورت ہے. تو اللہ کے فضل سے یہ اللہ کے نبی کے مجاہد پوری دنیا کے اندر موجود ہیں. میرا یہ چیلنج ہے دنیا میں کوئی بندہ اردو بولتا ہو کہیں پہ بھی، ایون بنگلہ دیش میں ہو، نیپال میں ہو، انڈیا پاکستان میں ہو یا آپ یورپ میں، امریکہ میں، ہر جگہ دنیا میں یعنی 50% زیادہ لوگ تو اردو اسپیکنگ ہیں، سمجھنے والے ہیں. اور اس کا تھوڑا سا بھی دین کی طرف شغف ہو، آپ اس سے میرا نام پوچھ کے تو پتہ کر لیں. تو جس کو یہ نہ اس کو امام مسجد بھی کوئی نہ رکھے تو وہ آپ جو ہے نا وہ اپنی اسی جو ہے وہ خواہش کے اندر رہے. ٹھیک ہے. تو ہمیں تو خوشی ہے اسی طرح آپ رہیں، ہماری کامیابی بھی اسی میں. واقعی ہمیں کوئی امام مسجد نہیں رکھتا اور نہ امام مسجد لگنا چاہیں گے، ضرورت نہیں ہے. اچھا علی بھائی، یہ بتائیں کہ آپ کو چندے کے نام سے اتنی نفرت کیوں ہے اور وہ چندہ لینے کے کیوں مخالف ہیں، جبکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی صحابہ کرام سے انفاق فی سبیل اللہ وصول فرماتے تھے؟ میں نے چندے کو کبھی نعوذ باللہ حرام نہیں کہا. میں اس کے اوپر وہی بات کروں گا جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اے عائشہ تیری قوم اگر نئی نئی جھالیت سے نہ پھری ہوتی تو میں حتیم کو کعبے میں داخل کر دیتا ابراہیمی بنیادوں پر. اب ابراہیمی بنیادوں پر خانہ کعبے کو داخل کرنا ایک مستحب کام تھا، نبی علیہ السلام نے نہیں کیا فتنے کے ڈر سے. تو آج بھی تو فتنہ آپ دیکھیں مال کے ساتھ کتنا فتنہ جڑا ہوا ہے، کتنا نقصان ہو رہا ہے کہ لوگ دین سے مال ہی کمائی جا رہے ہیں، دین کا کام کوئی نہیں کر رہے، الٹا وہ مال ان کے لیے فتنہ بنا ہوا ہے. میں اس لیے خلاف ہوں. میں نے کبھی چندے کو حرام نہیں کہا، بلکہ میرے پلیٹ فارم سے تو کئی سالوں سے چیزیں اپلوڈ ہو رہی ہیں کہ جو دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، علماء ہوں یا ہمارے انٹرنیشنل سپیکرز ہوں، آپ ان کو فائنینشلی سپورٹ کریں.
لیکن ہمیں معاف رکھیں, ہمیں ضرورت نہیں, ہمیں یہ ریسورسز اویلیبل ہیں, یوٹیوب اویلیبل ہے, انٹرنیٹ کا کنیکشن اپنی جیب سے لیا ہوا, چل رہا ہے معاملہ, ان سے بہتر انداز میں چل رہا ہے. اور سر جن کے پاس کروڑوں اربوں کے بجٹ ہیں, ان کی اوقات یوٹیوب پہ یا انٹرنیشنل لیول پہ یہ ہے کہ 200-250 سے زیادہ بندے ان کی ویڈیوز نہیں دیکھتے اگر وہ چڑھا دیں. ہمارا ان کا کوئی مقابلہ ہے؟ تو اگر پیسے سے ہی کچھ ہونا ہوتا تو لوگوں کے دل جیتے جاتے, یا آپ لوگوں تک بات پہنچانے کے قابل ہوتے تو یہ لوگ پہنچا لیتے نا. تو ضرورت نہیں ہے. تو میں چندے کے اس لیے خلاف ہوں, میں چندے کو حرام نہیں کہتا, آپ جن کو دے رہے ہیں ضرور دیں, ہم مخالفت نہیں کرتے ہیں, نہ نعوذ باللہ اس کے اوپر کوئی خلاف, اسی لیے کہ ہم نے دیکھا ہے اس کے نقصانات دیکھے ہیں. اور جامع ترمذی میں حدیث ہے, ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے, میری امت کا فتنہ مال ہے. اور بخاری اور مسلم میں جو آخری خطبہ ہے نبی الاسلام کا, چند خطبوں میں سے 1 مہینہ پہلے وفات سے, بخاری مسلم میں آتا ہے نبی الاسلام نے شہدائے احد کے قبرستان میں جا کے ان کی قبروں پہ جا کے دوبارہ نماز جنازہ پڑھی, اور وہاں پہ آپ نے قبرستان میں صحابہ کرام کو خطبہ دیا عبرت کے لیے, اور کہا کہ لوگوں ان قریب, یعنی میں اللہ کے پاس جانے والا ہوں, میں تمہارا وہاں پر پیش رو ہوں گا, میں اپنے حوض کوثر کو بھی اس وقت دیکھ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھا دیا. اور ایک روایت میں مسلم کیا آتا ہے کہ میرا ممبر اس وقت حوض کوثر پہ لگا ہوا ہے, یعنی میں فزیکلی وہ میدان محشر دیکھ رہا ہوں, اللہ نے دکھا دیا ٹائم میں ٹریول کروا کے. مجھے اللہ کی قسم اپنے بات تم سے یہ خدشہ نہیں ہے کہ تم شرک کرنے لگو گے. ایک اور روایت میں مجھے یہ بھی خدشہ نہیں کہ تم بھوکے مرو گے, البتہ مجھے یہ ڈر ہے کہ تم میرے بعد دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے, پھر اس مال کی محبت میں تم ایک دوسرے کو قتل کرو گے, اور پھر تم بھی ویسے ہی تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے جس طرح اگلی قوم ہے. تو ہو گیا تباہ و برباد. تو دنیا میں ہماری اس ٹائم ورتھ ہے, کہنے کو تو ہم 1.5 ارب مسلمان کہتے ہیں, لیکن ہماری اوقات کیا ہے دنیا کے اندر, اسی محبت کی وجہ سے. آپ ذرا اسلامک ہسٹری تو پڑھ کے دیکھیں خلفائے راشدین کے بعد کس طریقے سے ایک بھائی کو قتل کر کے خلافت پہ. مجھے تو یقین کریں, مجھے آج بھی یاد ہے جب میں نے تاریخ الخلفاء پڑھی تھی جلال الدین سیوطی کی, میں اس وقت انجینئرنگ یونیورسٹی میں میکینیکل انجینئرنگ میں فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا 1995 میں. مجھے تو کئی دن تک نیند ہی نہیں آئی تھی, اور میرا دل اتنا کھٹا ہوا کہ یار ہمارے مسلمان حکمران یہ رہے ہیں جن کا ہم اتنا کہتے ہیں ہم نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے, کھے اور مٹی کی ہے, یہ کچھ کرتے رہے ہم, قتل و غارت. میں اب خود ایک مغل خاندان سے تعلق رکھتا ہوں, لوگ اپنے خاندان کے اوپر بڑا فخر کرتے ہیں. ہمارا خاندان آپ کو پتہ ہے کہ ایک حکمران خاندان رہے سب کانٹیننٹ کے اندر, تاتاریوں کی اولاد میں سے ہیں مغل. سلطنت عثمانیہ بھی وہ مغلوں کی اولاد, یعنی وہی تاتاریوں کی اولاد تھے. یہاں پہ پیرلل میں یہاں پہ ان کی حکومت تھی جو مغلوں کی, وہ بھی تاتاریوں کی اولاد تھی جو بعد میں مسلمان ہوئے, کعبے کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے. اور یہاں پہ ہمیں بچپن سے ہمارے آباء و اجداد کے بارے میں بتایا جاتا ہے, وہ جی جو اورنگزیب عالمگیر تھا نا جی, وہ ٹوپیاں بنا بنا کے گزر بسر کرتا تھا اور کبھی نماز نہیں چھوڑی. تو میں انہوں نے بھرا بھی کوئی نہیں چھڑیا, کوئی بھائی بھی زندہ نہیں رہنے دیا, نماز بھی نہیں چھوڑی, بھائی بھی نہیں چھوڑا حکمرانی کے لیے. ان حکمرانوں کے ہم رونے روتے ہیں اور ہم بڑا پیش کرتے ہیں جی ہماری, یہ صرف مسلمان حکمران تھے, اسلامی حکومتیں نہیں تھیں. یہ میرا سلطان ڈرامہ میں نے دیکھا نہیں, مجھے بتایا جیو والوں نے ڈب کیا ٹرکی کا, اس میں پوری آپ کو سلطنت عثمانیہ نے جو ماشاء اللہ تعالیٰ جو وہ اسلامی خدمات کرتے رہے ہیں, 300 انہوں نے لونڈیاں رکھی ہوئی تھیں اپنے حرم کے اندر, اور آج ہم روتے ہیں جی سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئی, یہ ہوگی. وہ جب تھی تو تب بھی کیا تھا, صرف حکمران کی ڈیٹرنس کی بنیاد کے اوپر آپ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ چلو جی مسلمانوں کے ایک ہے یہ, لیکن جو اس کے ساتھ نیگیٹو چیزیں جڑی ہوئی ہیں ان کو بھی ہائی لائٹ کریں نا. تو یہ سارے کا سارا کیا تھا, مال کا فتنہ. اس لیے مال کے اس معاملہ, باقی تو چندہ نبی الاسلام نے مانگا ہے اور دعوت و تبلیغ کے کام کے لیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن نبی الاسلام نے دین کے لیے مانگا ہے نا, اپنی جدادیں تو نہیں بنائی ہیں. بخاری مسلم کی حدیث ہے, عائشہ کہتی ہیں نبی الاسلام کی وفات اس حال میں ہوئی ہے کہ بعض اوقات 1 مہینہ, بعض اوقات 2 مہینے, بعض اوقات 3 مہینے تک ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا, اور 2 کالی چیزوں پہ گزارا ہوتا تھا, کھجور اور پانی کے اوپر. اور یہ بھی نہ سمجھیں کہ کھجوریں کوئی ماشاءاللہ کوئی پیٹیاں آتی ہوں گی, 2 کھجوریں اور 1 میٹھے پانی کا پیالہ صبح کے وقت, اور 2 کھجوریں شام کے وقت, یہ ٹوٹل خوراک ہوا کرتی تھی. 2 کھجوریں. یہ اس شخص کی بات ہو رہی ہے
کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا امام بنا کے بھیجا. بخاری مسلم کی حدیث ہے, اے اللہ محمد اور آل محمد کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کے روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے, مجھے زیادہ نہیں مال چاہیے. آپ کو زیادہ شوق ہے نا تو میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے سیدنا ابو ذر غفاری کے اوپر, وہ آپ 10 دفعہ سنیں, 10 دفعہ آپ کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے تو بتائیے گا دنیا کی مال کی محبت کو کس طرح کنڈیم کیا گیا حدیث میں. اور زہد کے امام سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی میں نے بایوگرافی اس میں بتائی ہے. یہ میں سب کو وصیت کرتا ہوں کہ مال کی جب بھی بات ہو یوٹیوب پہ ابو ذر غفاری اور انجینئر محمد علی مرزا لکھیں اور وہ کلپ ایک دفعہ ضرور دیں, تو آپ کو پتہ چلے گا یہ فتنہ کتنا خطرناک فتنہ ہے. ٹھیک ہوگا جی. اچھا علی بھی یہ بتائیں کہ چندہ کے لیے بغیر چندہ لیے بغیر آپ کا سسٹم کیسے چل رہا ہے؟ کیا آپ کو یہود و نصارہ کی طرف سے فنڈنگ تو نہیں ہے؟ ہاں, یہود و نصارہ نے مجھے کیوں فنڈنگ کرنی ہے میرے بھائی؟ یہ ہمارے ملک کے اندر نا یہ بڑا ایک عام طریقہ ہے, کسی کو کہنا یہود و نصارہ کی فنڈنگ, یا یہ گالی نہیں دینی تو اسے کہنا ہے قادیانیوں کا ایجنٹ. ٹھیک ہے, اور یہ سارے وہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جو خود ایجنٹ ہوتے ہیں. مزے کی بات یہ ہے, خود باہر کے ملکوں سے وہ چندہ لے رہے ہوتے ہیں, وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بھی یہی کر رہے ہیں تو یہ بھی یہی کر رہا ہوگا. نہ سر, اچھے لوگ بھی دنیا میں ہیں. ٹھیک ہے, تو باقی وہ اکیڈمی کا میں نے آپ کو بتایا ہم نے رسپانسبلٹیز بانٹی ہوئی ہیں, تو اس لیے ہمیں چندہ لینے کی ضرورت نہیں پڑتی. یہود و نصارہ نے کیوں دینا یار؟ 2,500 روپیہ مہینہ میں انٹرنیٹ کے کنیکشن کا اپنی جیب سے نہیں دے سکتا. 100 بندے کو میں چائے یا سموسہ نہیں کھلا سکتا, میں نے ان کو دیگیں پکا کے تو نہیں کھلانی ہے. تو یہ خرچہ ہم ضرورت ہی نہیں پڑتی خرچے کی. تو کوئی یہود و نصارہ سے کوئی فنڈنگ نہیں آ رہی ہے. سر ہم تو مسلمانوں سے فنڈ لینے کے روادار نہیں ہے, تو یہود و نصارہ نے ہمیں کیوں فنڈنگ کرنی ہے؟ یہود و نصارہ نے ہمیں یہ فنڈنگ کرنی ہے اس بات کے اوپر کہ یہ امت جس کو صدیوں سے لوگوں نے کتاب و سنت سے دور کر کے بابوں کے پیچھے لگایا تھا, ایک بندے نے آ کے انہی کتابوں کے ساتھ لگا دیا ہے, اس کی فنڈنگ کرنی ہے. وہ کب چاہیں گے کہ آپ ان کتابوں کے ساتھ جڑیں؟ ان کتابوں کو چھاپتے تھے آپ لوگ, اپنے شوکیسوں میں رکھتے تھے, ہم نے پبلک کے ہاتھ میں پکڑا دیے. اس کے اوپر یہود و نصارہ نے فنڈنگ کرنی ہے. یہود و نصارہ نے فنڈنگ ان لوگوں کو کی ہے جو ممبر پہ چڑھ کے یہ کہتے ہیں قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا, گمراہ ہو جاؤ گے. کیونکہ یہ کوئی یہودی اور عیسائی یہ بات کر سکتا ہے. اگر آپ کو کوئی عیسائی آ کے کہ یار قرآن جو ہے نا یہ تو اس کتاب کو پڑھنے سے بندہ گمراہ ہو جاتا ہے, تو آپ اسے لڑ پڑیں گے. لیکن یہودی نما مولوی جو مسلمان ہے وہ ممبر پہ جمعے والے دن چڑھ کے جب کہتا ہے یار یہ قرآن حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا چاہیے, بندہ گمراہ بھی ہو سکتا ہے, آپ کہتے ہیں سبحان اللہ. تو یہود و نصارہ کا ایجنٹ وہ ہے جو کہتا ہے کتاب و سنت ڈائریکٹ نہیں پڑھنا, آپ گمراہ ہو جاؤ گے. اب آپ تلاش کریں وہ کون ہے. ہمارے علاوہ اگر آپ کو کوئی بندہ مل جائے ہمارے سوا کہ جو اس طرح کی آواز بلند کر رہا ہو, تو ہمیں بھی بتائیے گا, ہم بھی کسی ایسے بندے کو اپنے علاوہ مل لیں کہ جسے یہود و نصارہ سے فنڈنگ نہ آ رہی ہو. فنڈنگ ان لوگوں کو آ رہی ہے انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی, جو ان کا ایجنڈا ادھر یہاں پہ لانچ کیا ہے. آپ دیکھ لیں یہاں پہ مسلمانوں کو آپس میں لڑوا رہے ہوتے ہیں, فرقوں کی بنیاد کے اوپر بانٹا ہوتا ہے, نان اسٹیٹ ایکٹر انہوں نے پالے ہوئے ہوتے ہیں. اور جب کبھی بات آتی ہے, ابھی آپ دیکھیں یعنی امریکہ کی وجہ سے مسلمانوں کو کیا دکھ نہیں پہنچے پچھلی صدی سے لے کے ابھی تک, لیکن وہ لوگ جو یہاں پہ اپنے آپ کو بڑا موحدین کہتے ہیں اور ان کو یہاں پہ فنڈنگ بھی سعودیہ کی طرف سے آ رہی ہوتی ہے, اور وہ کہتے ہیں ہم تو جی کلمت اللہ بلند کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, ان کی جرت نہیں ہے کہ امریکہ کے خلاف بات کر دیں, یا سعودی جو معاملات چل رہے ہیں, سعودی یا جو جا کے امریکہ کی جولی میں بیٹھ گیا اور مسلمانوں کو نقصان ہو رہا ہے اس کے اوپر کوئی بات کر جائے, نہیں کر. پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہے سعودی حکمران نے خود بول کے کہا کہ ہم نے تو وابیزم جو ہے امریکہ کے کہنے پہ پھیلایا ہے. انہوں نے تو خود اعلان کر دیا ہم نے تو کوئی اللہ رسول کے لیے کام ہی کوئی نہیں کیا. تب بھی کسی کی جرت نہیں ہوئی یہاں سے کہہ کہ یہ بکواس کر رہا ہے, اور واقعی اس نے بکواس کی ہے. وہاں پہ جن لوگوں نے یہ دعوت اٹھائی تھی, محمد الوہاب صاحب یا ان کی اولاد, خالصتاً اللہ کے لیے انہوں نے توحید کی دعوت بلند کی تھی. لیکن جب یہ بولا ہے تو ادھر کسی لال رومال والے کی جرت ہوئی ہے کہ کہے کہ یہ بکواس کر رہا ہے. کیوں؟ مال لے کے کھا رہے ہیں, ان کا ٹوٹل دین مال ہے, ورنہ یہ کنڈیم تو کرتے. وہ بندہ جس نے آ کے یعنی بے حیائی کا طوفان بدتمیزی برپا کر دیا پورے سعودیہ کے اندر, جید علماء کو قیدوں میں ڈال دیا ہے,
یہاں بیٹھ کے, یہاں تو میں کوئی خطرہ نہیں ہے نا, ہم تو اپنے ملک میں بیٹھے, یہاں بیٹھ کے بھی تم اپنی زبان نہ ان کے خلاف کھول سکو اور لوگوں کو پٹیاں پڑھاؤ گا, جی برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے روکو اور نہیں تو زبان سے روکو. قبر پرستی کے خلاف تو آپ بول رہے ہیں, جو اتنا بڑا طاغوت بن گیا ہوا ہے خود, اس کے بارے میں آپ بولنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو آپ کا تو سارا دین جو ہے وہ مال ہے. اسی لیے دیکھیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس دعوت توحید کے کام سے بھی معزول کر دیا ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اور پلیٹ فارم چن لیا ہے جو کہتا ہے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. اب آپ کو جانا میں کیوں کہتا ہوں نہ میں وابی, وہ تو بتا رہے ہیں وابیزم پھیلا کیوں ہے. تو نہ ہم وابی ہیں نہ بابی, بابوں کے ماننے والے بھی نہیں, ہم مسلم ہیں سادہ سے علمی کتابی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اگلا سوال ہے کہ آپ ایک طرف تو نعرہ لگاتے ہیں کہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی, اور دوسری طرف ویب سائٹ کا نام muslim.com کی بجائے ahlsunnatpak.com رکھا ہوا ہے. کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ کھلا تضاد نہیں ہے میرے بھائی, یہ آپ لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے رکھا ہوا ہے. میں نے پہلے بھی اس کو کئی بار بتایا ہے کہ اگر ہم اس کا نام قرآن و سنت.com رکھتے تو آپ کے علماء نے کہنا تھا جی ہم قرآن حدیث کو نہیں مانتے, یہ کوئی نیا فرقہ بن گیا. سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں آپ کو دعوت پہنچانے کے لیے حکمت, ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. میں نے مجبوراً اس کا نام اہل سنت پاک.com رکھا. اگر یہ اہل سنت کا لفظ نہ ہوتا تو آپ میں سے جتنے یہاں لوگ 100 سے زیادہ لوگ بیٹھے ہیں اور پوری دنیا میں لاکھوں لوگ انورٹڈ کاموں میں گمراہ ہوئے ہیں, تو وہ گمراہ تو نہ ہوتے, وہ اپنی اسی گمراہی میں رہتے, یعنی ہدایت کی طرف نہ آتے. کئی لوگوں نے ہمیں کہا جی ہم نے تو پمفلٹ پڑھے اس لیے کہ اہل سنت لکھا ہوا ہے اس پہ, ویب سائٹ ہم نے اسی لیے کہ اہل سنت پاک.com ٹیگ لگا ہوا ہوتا ہے. یہ ان کی بوتھیاں اور ان کے وسوسے سیٹل کرنے کے لیے اس کا نام یہ رکھا تھا. ورنہ اگر آپ لوگ اتنے شریف ہوتے یعنی ایز اے امت تو ہم muslim.com بھی رکھ لیتے, کوئی فرق نہیں تھا. باقی ایک اور چیز ذہن میں رکھیے گا کہ جو ایک مین تفریق ہے سنی شیعہ کی, اس میں ہم اہل سنت کے منہج پہ ہیں. اس لیے آپ دیکھیں یہاں میں نے ساری اہل سنت کی کتابیں رکھی ہیں, چونکہ میں اہل سنت کا پلیٹ فارم یوز کر رہا ہوں منہج کا, اہل سنت منہج کا پلیٹ فارم یوز کر رہا ہوں. بریلوی دیوبندی اہل حدیث حنفی شافعی مالکی حنبلی کا پلیٹ فارم نہیں یوز کر رہا, اہل سنت کے منہج کا. تو اس لیے چونکہ اس منہج پہ ہوں, اس لیے اہل سنت پاک.com ہم نے ویب سائٹ کا نام رکھا ہے اس منہج کے پوائنٹ آف ویو سے. یہ فرقہ نہیں ہے. اگر کوئی کہتا ہے نا یہ کوئی اہل سنت فرقے کی بات ہو رہی ہے, تو میرے خیال آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میرے خلاف شیعہ کی ویڈیوز تھوڑی ہیں, اہل سنت فرقے کی ویڈیوز زیادہ ہیں. اس کے بعد بھی آپ یہ کہیں کہ یہ سنی فرقے کو سپورٹ کر رہا ہے تو اپنی عقل کا ہی ماتم کروائیں. اگر یہ سنی فرقہ سپورٹ ہو رہا ہوتا تو اہل سنت کے علماء کی ویڈیوز تو میرے خلاف نہ ہوتی, وہ تو بغلے میں جا رہے ہوتے کہ ہمارا یہ منہج پروموٹ کر رہا ہے. تو بریلوی دیوبندی اہل حدیث کتنی ویڈیوز ہیں, ہزاروں میں ہیں. تو اس کا مطلب ہے ان کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ یہ وہ والا اہل سنت نہیں ہے, ان کے والا. اور ہم کہتے ہیں یہ جو وہ ہے نا, ان کا بھی اہل سنت وہ والا نہیں ہے جو کتابوں والا ہے, کیونکہ کتابوں کا دین اور ہے اور بابوں کا دین اور. تو یہ شر سے بچنے کے لیے نام رکھا ہوا ہے. باقی میری باتوں سے اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا, آپ کوئی بیچ میں سے ایک آدھ جملہ اٹھانا چاہتے ہیں, صرف نام کے اوپر بحث کرنا چاہتے ہیں, میں تعلیمات کے سامنے رکھ رہا ہوں, میٹھی پوڑیا میں کڑوی بات آپ تک پہنچا رہا ہوں. میں رات کو مولانا مودودی رحمہ اللہ کی نا وہ ایک آڈیو ریکارڈنگ تھی, ان سے کسی نے سوال کیا کہ وہ چڑھائی ہوئی کسی نیٹ پہ کہ جی آپ کے اوپر علماء الزام لگاتے ہیں صحابہ کرام کے حوالے سے کہ آپ ان کی عزت نہیں کرتے. انہوں نے کہا کہ میری کتنی کتابیں ہیں, آپ دیکھیں ہم تو صحابہ کے اقوال سے ہی دین کو اخذ کر رہے ہیں. میرے چند ایک جملے جن کو وہ لوگ بھی مان رہے ہیں کہ ٹھیک ہے, اس کو اٹھا کے میری پوری کی پوری ساری علمی خدمات کو آپ لوگ دوسرے رخ کے اوپر بٹھانا چاہ رہے ہیں. تو اس کا مقصد ہے کہ ان کا بھی مقصد بیسیکلی میری اصلاح نہیں ہے, اپنا مطلب سیدھا کرنا ہے, جس طرح یہاں لوگ کرتے ہیں. اب میں کسی مسئلے میں بریلویوں کو سپورٹ کر دوں تو آپ نیچے کامنٹس دیکھیں کہ دیکھا اس کی اندر کی بریلویت ابھی تک نہیں گئی. اور اگر کسی مسئلے میں اہل حدیث کے کسی موقف کی تائید کر دوں تو بریلویوں کے کامنٹس آ جاتے ہیں دیکھا یہ چھپا ہوا نجدی ہے. ایک اہل حدیث نے میرے خلاف کلپ چڑھایا, وہ مناظر ہے پاکستان لیول کا, کہ میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں یہ دیوبندی ہے. سر کیسا بندہ کوئی ہو سکتا ہے بیک وقت وہ بریلوی بھی ہو, دیوبندی بھی ہو, اہل حدیث بھی ہو, اور اس کو لوگ شیعہ بھی کہتے ہوں, اور وہ بیچارہ بار بار چیخ کے کہہ رہا ہو کہ نہ میں وہابی
نام ہے بابی، میں ہوں مسلم، علمی کتابی. اور جو ہوتے ہیں وہ تو بول کے کہہ رہے ہیں کہ ہم ہیں. ٹھیک ہے. اور مجھے پھر بتائیں ہمارے علاوہ کون سا ایسا بندہ ہے کہ جس کو سارے بیک وقت اس طرح کی گالیاں دے رہے ہوں؟ کوئی بھی نہیں ہوگا. سارے دے رہے ہوں. یعنی یہ تو ہوگا کہ اگر کوئی بریلوی ہے تو اس کو دیوبندی ضرور دے رہے ہوں گے، بریلوی تو نہیں دے رہے ہوں گے. سارے جس کو دے رہے ہوں بندہ لب کے دینا جی مگو. ٹھیک ہے. اور وہ بندہ بات بھی ٹھیک کر رہا ہوں. اگر غلط کر رہا ہوگا تو سارے پھر دے رہے ہوں گے. ہم تو پھر بھی گالی کسی کو نہیں دیتے. بہرحال یہ گالی سے زیادہ ان کے لیے تکلیف دہ ہے. اور یہ ہم نے حضرت حسان ابن ثابت سے سیکھی ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت حسان ابن ثابت کو نبی علیہ السلام کہتے تھے اے حسان، تو جو مشرکین کے خلاف وہ اشعار کہتے تھے نا، تو پھر نبی علیہ السلام ان کے لیے دعا کرتے تھے اے اللہ روح قدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما. اور پھر نبی علیہ السلام فرمایا حسان، ان کافروں پہ ہمارے تیر اتنے تکلیف دہ نہیں ہیں جتنی تیری شاعری جو ہے نا کافروں کے اوپر تکلیف دہ ہے. حالانکہ شاعری میں کوئی تیر بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ اس طرح ان کا علمی رد کرتے تھے پھکیے دے کے، ظاہر ہے کہ وہ ان کو تکلیف ہوتی تھی. اس طرح ہمیں بھی کوئی جو ہے وہ جہاد بالفعل یا بالسیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا ایک شعر ہی ان کو اتنی تکلیف دیتا ہے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. مسلم کا لفظ ان کو چڑھ دے دیتا ہے. یہ ان کی نوست ان پہ جو پڑی، اور ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں تک پہنچایا، اس کے لیے یہی کافی ہے کہ ہم فخری اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں. میرا خیال اب ہم وقفہ کر لیتے ہیں. باقی انشاءاللہ تعالی ہماری یہ جو مجلس کا سلسلہ انشاءاللہ تعالی چلے گا وقفے کے بعد بھی. کافی سارے سوالات پڑے ہوئے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ وقفہ تو ہم نے ہر دفعہ کرنا ہی ہوتا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی یا آئندہ بھی جو کروں گا اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اسے محو کر دے، مٹا دے، اور ہمیں معاف بھی کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ بقیہ سوالات ہم وقفے کے بعد لیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. الحمدللہ آج 4 اگست 2019 کو سنڈے کے دن علمی و تحقیقی مجلس نمبر 75 میں ہم بقیہ کے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. جی جناب.